سامعین محترم، سرزمین ہند سے بدعات و خرافات اور دشمن اسلام قوتوں کو پسپا کر کے دین اسلام کو تر و تازگی دینے والوں میں سلطان محی الدین ابو المظفر محمد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی نمایاں ہے سلطان محمد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ 15 ذوالقعدہ 1027 ہجری بمطابق 24 اکتوبر 1618 عیسوی صوبہ گجرات کے شہر داہود ہند میں پیدا ہوئے۔ آپ عالم و فاضل، عابد، زاہد اور مجدد وقت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہادر، بردبار اور خوف خدا رکھنے والے بادشاہ بھی تھے، اور ہندوستان، افغانستان اور تبت پر آپ کی حکومت تھی۔ سامعین، اورنگزیب عالمگیر نے علم دین کی ترویج و اشاعت میں بھی خوب کردار ادا کیا۔ نئی نسل کو بے راہ روی سے بچانے اور علم دین سے آگاہی کے لیے چھوٹے چھوٹے شہروں، قصبوں اور بستیوں میں سرکاری خرچ پر اسکول اور مدرسے قائم کیے۔ عالمگیر اورنگزیب کے عہد سلطنت کا سب سے بڑا علمی کارنامہ فقہ حنفی کے فتاویٰ کا عظیم مجموعہ فتاویٰ عالمگیر کی تدوین ہے۔ اس کی تدوین کا بنیادی مقصد عالم اسلام میں اسلامی احکامات کی ترویج و اشاعت تھا۔ اس کام کے لیے آپ نے ہندوستان کے مشہور و معروف بڑے بڑے علماء و فقہا کو جمع کیا، ان کے وظیفے مقرر فرمائے اور انہیں یہ ذمہ داری سونپی، جنہوں نے کم و بیش 8 سال کی طویل محنت کے بعد یہ عظیم مجموعہ تیار کیا۔ سامعین، بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سرزمین مکن پور شریف میں روضہ قطب المدار پر بھی 2 مرتبہ حاضر ہوئے۔ جب آپ 1664 عیسوی میں مدار پاک کے روضے پر حاضر ہوئے تو آپ نے روضہ پاک کے چاروں طرف سنگ مرمر کی جالیاں لگوائیں اور وہاں مسجد اور دھمال خانہ کی تعمیر کروائی۔ ان کی تعمیر کروائی ہوئی مسجد آج تک آباد ہے، جس کو جامع مسجد عالمگیری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑے گیٹ کی تعمیر بھی کروائی جو مدرسہ روح المنیم سے ملا ہوا اتر کی جانب ہے۔ اور جس زمانے میں اورنگزیب عالمگیر مکن پور پہنچے، اس زمانے میں ہرسہ خواجگان میں سے جو اولاد موجود تھی، ان بزرگ میں حضرت بابا لاڑ درباری، شاہ ابو الفتح بانگی شاہ، چاند شاہ پیارے رحمت اللہ علیہم کے علاوہ بہت سے بزرگوں کو متعدد مواضعات عالمگیر نے معاش کی مدد کے لیے نظر کیے، جن کے فرامین آج بھی موجود ہیں۔ اور عالمگیر نے نذرانہ عقیدت میں یہ رباعی پیش کی کہ بیا کے اوج کمالات را ظہوری جاز، بیا کے مرجع ہر قیصر و قصوری جاز، جناب اقدس شہنشہ مدار جہاں، بپائے دید بیاؤ ببی کے نوری جاز۔ سامعین، آپ کو جاننا چاہیے کہ مغلوں کا سب سے سہانا دور عالمگیر اورنگزیب کی حکومت کا دور تھا، اور پرمتھا سرن نے اپنی کتاب پروینشل گورنمنٹ انڈر دا مغلز میں لکھا ہے کہ مغلوں کی حکومت عروج کے زمانے میں دنیا کی شاندار حکومت میں سے ایک تھی۔ اس مغل حکومت نے ہندو مسلم دونوں کو ایک کیا۔ اس کی کارکردگی ایسی تھی جس پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ سامعین، ہم یہاں ایک وضاحت اور کرتے چلیں۔ اورنگزیب پہ مذہبی شدت پسند کا الزام عائد کیا جاتا ہے، جبکہ خود مغربی مورخ کلاس کے مطابق اورنگزیب نے ہندو مسلم سب سے برابری کا برتاؤ کیا اور صرف ان لوگوں کو قتل کرایا جو ہندو یا مسلم یا کسی بھی مذہب کے باغی یا انسانیت کے دشمن تھے۔ اور سامعین، ایک ہندو مورخ پرتھا سرسوتی کے مطابق مغل دور میں بر صغیر چین کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی سب سے بڑی معاشی اور پیداواری طاقت بن گیا۔ سامعین، سلطنت عثمانیہ کی طرح مغل سلطنت میں بھی ایک بہت بڑی خامی تھی۔ حالانکہ سلطنت عثمانیہ نے اپنی اس غلطی کو سدھار لیا تھا، لیکن مغل سلطنت اپنی اس خامی میں ہی پھنسی رہی، اور وہ خامی یہ تھی کہ اس میں تخت نشینی کا باقاعدہ کوئی نظام نہ تھا۔ اور ہوتا یہ تھا کہ اگر حاکم کے مرنے سے پہلے حاکم کسی کو نامزد کر دے یا بھائیوں میں صلح ہو گئی تب تو نظام حکومت ٹھیک تھا، لیکن اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو وہ بھائی آپس میں لڑا کرتے اور جو جیت جاتا وہی سلطان ہوتا، اور یہی خامی مغلوں کے زوال اور خاتمے کا سبب بنی۔
لیکن سامعین یہ بات یاد رہے کہ اورنگزیب نے اپنے کسی بھی بھائی کا قتل نہیں کیا اور نہ ہی کروایا، لیکن زہر آلودہ سوچ و فکر خیال کے لوگ ایسا ہی بولتے ہیں کہ اورنگزیب نے اپنے بھائیوں کا قتل کیا یا لوگوں پر ظلم کیا یا وطن عزیز ہندوستان کے ساتھ غداری کی۔ یہ تمام الزامات اورنگزیب کی ذات پر بغیر کسی تحقیق و ثبوت اور صرف ان کی خاطر لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں، جبکہ ان الزامات کا اورنگزیب سے دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ اور سامعین، پروفیسر رام پرساد گھوسلہ اپنی کتاب مغل کنگشپ اینڈ نوبلٹی میں لکھتے ہیں کہ مغلوں کے زمانے میں عدل و انصاف کا جو اہتمام ہوتا اور جو ان کی مذہبی رواداری کی پالیسی تھی، اس سے عوام ہمیشہ مطمئن رہی۔ رام پرساد آگے لکھتے ہیں کہ ایلزبتھ کے زمانے میں ایک ایسا قانون تھا جس کے ذریعے سے جبرن عبادت یعنی پوجا جبرن کروائی جاتی تھی، جبکہ مغلوں کے زمانے میں کارپوریشن ایکٹ نہیں رکھی گئی، یعنی مغلوں کی تاریخ قتل عام سے کبھی داغدار نہیں ہوئی، جبکہ یورپ کی تاریخ خون ریزی سے بھری ہوئی ہے، لیکن مغلوں نے غیر مسلم رعایا پر کبھی دباؤ نہیں ڈالا۔ سامعین، اسی طرح اورنگزیب عالمگیر نے اپنے کسی بھی بھائی کو قتل نہیں کیا، بلکہ سب کے سب اورنگزیب کا قتل کرنا چاہتے تھے، اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے سب سے آگے دارا شکو تھے، اور دارا شکو نے ہی تخت نشینی کی جنگ کی شروعات کی اور باقی تینوں بھائیوں کے درمیان جنگی آثار پیدا کروائے۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ شاہجہاں نے اپنی بیماری سے برسوں پہلے اپنی اولاد کی حکمرانی کی صلاحیتوں پر ایک درباری سے بات کی، اور شاہجہاں نے دارا شکوہ پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا، جبکہ اورنگزیب کے متعلق شاہجہاں نے مثبت رائے دی۔ بے شک شاہجہاں کا دل دارا شکوہ کے ساتھ تھا، لیکن عقل کا فیصلہ عالمگیر کے ساتھ تھا۔ اب دارا شکوہ نے کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے اپنے باپ شاہجہاں کا دل جیتا جائے، اور پھر دارا شکوہ نے لمبے وقت تک شاہجہاں کے دربار کو ایسے امراؤں سے پاک کیا جو دارا شکوہ کے خلاف سوء ظن رکھتے تھے، یا دارا کے دوسرے بھائی مثلاً مراد شجاع اورنگزیب میں، یعنی ان تینوں میں کسی سے بھی دربار کے امراء تعلق رکھتے یا ان کے متعلق اچھے خیال رکھتے، دارا شکوہ نے ان سب کو دربار سے نکال دیا، یہاں تک کہ ان کی جائیداد بھی ضبط کر لی گئی تھی۔ اور پھر بھائیوں میں اس طرح لڑائی کروائی کہ مراد بخش کی جگہ اپنے حامی قاسم خان کو مقرر کر دیا، اور مراد کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ برار میں اورنگزیب کا علاقہ اپنے قبضے میں لے، لیکن مراد کو اس سازش کی خبر مل گئی اور اس نے سورت کو فتح کر کے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ سامعین، اورنگزیب اس صورتحال کو دیکھ کر دکھ اور افسوس کے ساتھ مشاہدہ کر رہا تھا، اور گزرتے وقت کے ساتھ دارا شکوہ کے ہاتھ اورنگزیب اپنے اوپر تنگ ہوتے دیکھ رہا تھا، اور دارا شکوہ تخت پر قبضہ کرنے کے لیے پوری بے رحمی کے ساتھ سب کچھ کر گزرنے پر تلا ہوا تھا، یہاں تک کہ دارا شکوہ نے شاہ جہاں کے جعلی یعنی نقلی دستخط کے فرمان بھی جاری کروائے، اور بھائیوں کے خلاف ایک عظیم جنگ کی تیاری میں تقویت دیتا رہا۔ دارا شکوہ نے اورنگزیب کے سیاسی حلقہ کو دکن سے واپس بلایا اور اورنگزیب کی جاگیر مالوا کو ضبط کروایا۔ اس وقت اورنگزیب مرہٹوں سے برسر جنگ تھا، گویا کہ اورنگزیب کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا تھا، یعنی بڑا بھائی اور بڑے بھائی کے پھیلائے جال میں پھنس کر اور بھائی اب میدان میں کھل کر اورنگزیب کے سامنے آ گئے۔ اب ایسے وقت میں اورنگزیب کی تحقیر کرنے والے بتائیں کہ ان حالات میں اورنگزیب کیا کرتا؟ کیا اورنگزیب اپنا منتقم مزاج دارا کے سامنے ڈال دیتا یا اپنی جان بچاتا؟ لیکن حیرت تب ہوتی ہے کہ مورخ یا رائٹر یا افسانہ نگار جب قلم چلاتے دارا شکوہ پر تو اسے کلین چٹ دے دیتے، لیکن جب اورنگزیب کی بات آتی تو اسے ظالم لکھنے سے بھی گریز نہیں کرتے، کیونکہ باپ شاہجہاں بھی دارا شکوہ کے جال میں پھنس چکے تھے۔ سامعین، یہ بات سچ ہے کہ دارا شکوہ اور شاہجہاں وغیرہ کو اورنگزیب نے قید کیا، لیکن یہ قید والی نہیں تھی، بلکہ اورنگزیب نے اپنی خود کی حفاظت کے بطور ان کو قید کیا، کیونکہ اگر وہ شاہجہاں کو قید نہ کرتا تو وہ اپنے فرامین جاری کر کے اورنگزیب کو قتل بھی کروا سکتا تھا، کیونکہ شاہجہاں کا دل دارا شکوہ کی طرف سے زیادہ مائل تھا، اور یہی حال دارا شکوہ کا شاہجہاں کی طرف تھا۔ لیکن دارا شکوہ کا تعلق اپنے باپ شاہجہاں سے صرف تخت حاصل کرنے کا بچا تھا،
جبکہ اورنگزیب ابھی بھی اور آخر عمر تک اپنے باپ شاہجہاں سے محبت ہی کرتا رہا اور قید میں بھی باپ کو کوئی کمی محسوس ہونے نہیں دی۔ اب سامعین ہم آتے ہیں خلاصے کی طرف، کیونکہ جو اصل حقیقت ہے وہ تو کچھ اور ہی ہے، جس کا ہم نے یہاں پر بہت ہی مختصر طریقے سے ذکر کیا اور کریں گے۔ آپ اس کی تفصیل کے لیے ہماری ویب سائٹ مدار ورلڈ پر جائیں، وہاں ہم نے مفصل حوالہ و ثبوت کے ساتھ یہ تحقیق پیش کر دی ہے، لنک آپ کو اس کا ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سامعین، اورنگزیب پر یہ الزامات لگائے گئے اور اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ کیونکہ جو اصل حقیقت ہے وہ تو کچھ اور ہی ہے، کیونکہ اورنگزیب نے اسلام دشمنوں کی جیتی ہوئی جنگ پر اس وقت پانی پھیر دیا کہ جب وہ بس 2-4 قدم ہی دور تھے، اور عیسائی مورخ رائٹر اس لیے آگ بگولا ہیں کہ تخت دہلی پر عیسائیت کی حکمرانی کے خواب اورنگزیب نے بکھیر کر رکھ دیے۔ ایک علامت کے طور پر ہمارے جذبات اور احساسات پر اورنگزیب کی گرفت بہت مضبوط ہے، کیونکہ اورنگزیب نے مسلم شعور کو حیات تازہ بخشی۔ اس نے ہمیں یہ بھی سمجھا دیا کہ جب خونی رشتے بھی اسلام کے خلاف صف آرا ہو جائیں تو ان رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اور سامعین، اورنگزیب محض بادشاہ نہ تھا، وہ ایک نجات دہندہ تھا، ایک دور اندیش انسان تھا جسے اپنا عظیم و مقدس کردار صاف نظر آ رہا تھا۔ آج 4 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کے مخالفین کی زہریلی فنکاریں ثابت کرتی ہیں کہ اورنگزیب اپنے وقت کے باغ اخلاق میں مثل گلاب تھا۔ سامعین، اورنگزیب عالمگیر نے 50 سال 1 مہینہ 15 دن تک منصب اقتدار پر فائز رہنے کے بعد 8 ذوالقعدہ 1118 ہجری بمطابق 11 فروری 1707 عیسوی میں انتقال فرمایا، اور آپ کا مزار شریف خلد آباد ضلع اورنگ آباد مہاراشٹرا ہند میں ہے۔ خلد آباد ضلع اورنگ آباد مہاراشٹرا ہند میں ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to